اس محفل میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے والا بنایا ہے، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ کیونکہ اس وقت نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو چوراہے پر اور نہ جانے سڑکوں پر گھوم رہے ہیں، مگر اللہ کا احسان ہے ہم اس بابرکت محفل کے اندر شریک ہے، اس رب کی ذات پر بھروسہ کر کے آئے ہیں کہ میرا رب ہماری باتوں کو سنے گا بھی اور دعاؤں کو قبول بھی فرمائے گا۔ تو عزیزو، اللہ کا احسان اور شکر ادا کرنے کے بعد اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ سلام عرض کرنے کے بعد، میرے دوستو، رب نے عالم کو پیدا کیا حضور کے صدقے، اللہ نے دنیا کو تخلیق میں لایا حضور کے صدقے، اللہ نے اس کائنات کو کریٹ کیا حضور کے صدقے۔ کیوں؟ آپ سوال کریں گے، اب وہ رب نے اس دنیا کو بنایا حضور کے صدقے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ جس رب نے کائنات کو، زمین کو، آسمان کو بنایا ہو اور یہ حضور کے صدقے کیسے پاسبل ہے؟ انبیاء آئے حضور کے صدقے، وجہ کیا ہے؟ اس لیے میرے دوستو، اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا، اگر اپنی ربوبیت کو ظاہر کرنا نہ ہوتا تو میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پیدا فرماتا۔ اللہ اکبر! یعنی حضور کو ظاہر کرنا تھا، حضور کو ہمارے درمیان بھیجنا تھا اللہ پاک کو، تو اللہ پاک نے ہم سب کو اور اس کائنات کی تخلیق فرمائی، جس میں زمین ہے، جس میں آسمان ہے، جس میں پورے جہاں ہے، جس میں ساتوں آسمان، زمین، صبح، شام، شمس اور نہ جانے کتنی چیزیں جو ہمارے علم سے ماورا ہے۔ عزیز دوستو، اللہ کا احسان بجا لائیں، رب کے احسان کو بجا لائیے، اور یہ بہت بڑا احسان کیا رب نے۔ اور اس امت میں آپ پیدا ہوئے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ امت میں پیدا ہو گئے، اللہ کا احسان اتنا بڑا ہے آپ پر، جس امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء علیہم السلام نے دعائیں مانگی ہیں۔ میرے دوستو، اللہ نے آپ کو بغیر دعا کے اس امت میں پیدا کر دیا۔ میں نے جس آیت کی تلاوت کی اس میں رب نے ارشاد فرمایا کہ میری رحمت یعنی رب کی رحمتوں سے مایوس نہ ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہونا، کیونکہ اللہ پاک آپ کو بہت عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک آپ کے صبر پہ آپ کو اجر دیتا ہے، اللہ پاک آپ کے جو ہے بھروسہ کرنے پہ بھی اجر دے رہا ہے، اللہ پاک آپ کی امید پہ بھی اجر دے رہا ہے، اللہ پاک آپ کی دعاؤں پہ اجر دے رہا ہے۔ دعائیں بندہ کرتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہیں، وہ قبول ہوتی ہیں، اور جب وہ قبول ہوتی ہیں میرے دوستو، میرے عزیزو، تو اس پہ بھی آپ کو اجر مل رہا ہے، کیونکہ آپ مالک سے طلب کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، سب سے بڑا گناہ اگر پوری دنیا میں اگر ہے، پورے روئے زمین پہ اگر کوئی گناہ ہے، تو آپ سمجھتے ہوں گے کہ کسی پہ ظلم کر دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاں، ظلم کرنا گناہ ہے مگر بڑا گناہ نہیں۔ ہاں، کسی کا حق مارنا گناہ ہے مگر بڑا گناہ نہیں۔ سب سے بڑا گناہ میرے دوستو اگر اس روئے زمین پر ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور اللہ پاک ایسے شرک کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ لوگ آج کل اپنی دکانوں کو چمکانے کے لیے، اپنے آپ کو لوگوں میں پریزنٹ کرنے کے لیے اور لوگوں کی نظر میں آنے کے لیے اللہ کے خلاف جا کر کے، اللہ کے حکموں کو توڑ کر کے، اللہ کو ناراض کر کے، حضور کی شریعت کو چھوڑ کر کے، یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ لوگ شریک کر رہے ہیں، بتوں کو پوج رہے ہیں۔ اللہ نے واضح کر دیا ہے، یاد رکھنا وہ دین ہمارا نہیں ہو سکتا جس کے اندر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا لوگوں نے معبود بنا لیا۔ یہ وہ دین ہمارا بالکل نہیں ہو سکتا۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے بندے ہونے کے دعوے دار ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، ان کا دعویٰ ہے، مگر وہ اپنے حرکات سے، اپنے فعل سے اللہ کو ناراض تو کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑتے تو ہیں، مگر سب سے بڑا گناہ جو میں نے بتایا شرک کرتے ہیں، وہ اللہ کو ناپسندیدہ ہے، وہ شرک ہے۔ اللہ قیامت کے دن سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ سارے گناہوں میں تخفیف فرمائے گا، معاف کرے گا،
مگر ایک ایسا گناہ ہے میرے عزیزو جس کو اللہ پاک معاف نہیں کرے گا۔ وہ گناہ کیا ہے؟ وہ گناہ شرک ہے۔ اب شرک کی ڈیفینیشن میں آپ کے سامنے ذرا رکھ دوں۔ شرک اسے کہتے ہیں جسے سمجھ لیں کہ اللہ کے برابر، عام لفظوں میں اللہ کے برابر کسی کو سمجھنا، اللہ کے مرتبے کے مقام تک، اللہ کے مقام تک کسی کو سمجھنا، اس کی تعظیم کرنا، اسے اپنا خدا ماننا۔ یعنی اگرچہ کوئی اللہ کو واحد مانتا ہے، اللہ کی توحید یعنی توحید پر کسی کا عقیدہ ہے، مگر نہ جانے اس پہ اللہ نے اپنا عذاب اور عتاب نازل کیا، وہ گمراہ ہو گیا اور اللہ کی طرح کسی کو سمجھتا ہے، اب وہ کافر ہے، اس نے کیونکہ شرک کر دیا۔ تو میرے دوستو وہ شرک ہے، یعنی اللہ کی ذات میں اللہ کے برابر کسی کو سمجھنا وہ شرک ہے۔ کیا ہے میرے پیارو؟ شرک ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ کیا کرے گا؟ معاف نہیں کرے گا۔ میرے دوستو سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، شرک معاف نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی باوقار، اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو کیا نہیں دیا رب قدیر نے؟ اللہ نے زمین کو بچھونا بنایا بندوں کے لیے، اللہ نے زمین کو بچھونا بنایا، اس میں پھل فروٹ اور نہ جانے ایسے انیک میوہ جات جو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے۔ ہم ہندوستان میں ہیں، یہاں کچھ الگ اگتا ہے یہاں کے لوگوں کے لیے، اور عرب چلے جائیں وہاں کھجوریں ہیں، زیتون ہیں، نہ جانے کیا کیا اللہ نے تخلیق فرمائی ہے میرے عزیزو۔ تو ہم اس کا اندازہ بالکل نہیں لگا سکتے کہ رب نے نہ جانے کتنے میوہ جات، کتنا سونا، کتنا کیا بندوں کے لیے اللہ نے اس زمین کو بچھا کر کے اس میں سے اگایا ہے۔ یہی نہیں، اللہ پاک نے آسمان میں ستارے پیدا کیے، اللہ نے آسمان کو چھت بنائے، جو آسمان دکھ رہا ہے تو یہ کیا ہے بھائی؟ چھت ہے۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے اللہ نے چھت بنایا ہے، اور اس چھت میں شمس، سورج کو رکھا اور چاند کو رکھا۔ لوگوں نے کہا، کہنے والے کہتے رہے کہ لوگ بدل گئے، لوگ کہتے رہے زمانہ بدل گیا، زمانہ بدل گیا۔ سورج سے ایک بات میں عرض کر دوں، یہ باتیں آئی ذہن میں، لوگ کہتے ہیں زمانہ بدل گیا، میں کہتا ہوں زمانہ تو اپنے اعتبار سے کام کر رہا ہے۔ سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، چاند اپنے وقت پہ نکلتا ہے، موسم اپنے وقت پہ تبدیل ہوتے ہیں۔ میرے دوستو بدلا تو کیا بدلا؟ تمہیں سمجھ میں آتا ہے زمانہ نہیں بدلا، لوگوں کے دل بدل گئے۔ زمانہ تو وہی کام کر رہا ہے، سورج کو اللہ نے جو کام دیا وہ کام کر رہا ہے، روشنی پہنچا رہا ہے۔ چاند کو اللہ نے چاندنی کا کام دیا، وہ کام کر رہا ہے۔ اور جس کو اللہ نے جس حکم پر تعینات کیا ہے، وہ مخلوق، وہ چیزیں، وہ اللہ کے حکم پر وہ ساری چیزیں کر رہی ہیں۔ مگر بدلا تو کیا بدلا؟ بندہ انسان کا دل بدل گیا۔ اس لیے بدل گیا، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی اللہ کے حکم کو چھوڑ کر، اللہ کی فرما برداری کو چھوڑ کر اس نے دنیا کو اپنا آقا بنایا، دنیا کو اپنا سردار بنایا، دنیا کی تابعداری میں وقت گزارا۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا، انسان اللہ کو چھوڑ کر کے دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، پاؤنڈ کے پیچھے بھاگ رہا ہے، روپیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ڈالر کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ مگر یاد رکھیے گا، یہ وہ دولت ہے جو آپ کو کبھی نفع نہیں دے سکتی، کبھی فائدہ نہیں دے سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، یہ اللہ کو ناراض کر کے کما رہے ہو میرے دوستو۔ وہ دولت کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ دولت کوئی کام کی نہیں جو اللہ کو ناراض کر کے کمائی جائے، اللہ کے حکموں کو توڑ کے کمائی جائے۔ دنیا اگر ناراض ہوتی ہے، رب راضی ہو رہا ہے، تو دنیا کو ناراض کر دو، رب کو راضی کر لو۔ اور جس کام میں اللہ ناراض ہو رہا ہے، دنیا راضی ہو رہی ہے، اس کام کو چھوڑ دو میرے دوستو، کیونکہ رب راضی نہیں ہو رہا آپ سے، دنیا راضی ہو رہی ہے۔ دنیا آپ کے ہاتھ میں آ سکتی ہے، دنیا کے ڈالر، دنیا کے پیسے، دنیا کی آسائش، دنیا کے آرام، دنیا کے یہ مزے والے محلات، یہ بڑی بڑی عمارتیں آپ کے پاس تو آ سکتی ہیں وقتی طور پہ، مگر اللہ جن سے ناراض ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی رسوا ہو جاتے ہیں، وہ آخرت میں بھی رسوا ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو یاد رکھیے اس جملے کو،
آپ سے پہلے، آپ سے قبل، ماضی قریب میں 100 سال، 50 سال، 150 سال اور 200 سال، آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر حکومتیں تھیں. 50 سال پہلے بھی کچھ حکومتیں باقی رہیں مگر وہ ریپبلک کر دی گئیں بعد میں. کافی حکومتیں تھیں، اللہ نے ان کو عبرت کا نشان بنایا اور ہمیں یہ سمجھانا مقصود تھا اللہ پاک کو کہ اے لوگوں، کوئی چیز ہے جو تم سے پہلے تھی، یعنی ایک اور مثال سمجھے، امت رسول، امت محمدیہ سے پہلے کافی ساری امتیں تھیں مگر ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا گیا. کس بنا پر؟ کیا ہمارا پیسہ، کیا ہمارا ڈالر، کیا ہمارا روپیہ، ہماری دولت کیا فرعون سے زیادہ تھی؟ نہیں میرے دوستو. کیا شداد، قارون ان سے زیادہ تھی؟ نہیں میرے دوستو. نمرود سے زیادہ تھی؟ نہیں میرے دوستو. کیوں؟ اس لیے ان کے پاس دولت تو تھی مگر ان کے پاس خدا کی محبت نہ تھی، اللہ کی یاد نہ تھی. وہ راہ جس کو انبیاء نے انہیں بتایا تھا وہ اس راستے پہ نہ چل سکے، وہ راستے کو انہوں نے بھلا دیا، حق کے راستے کو چھوڑ کر کے نہ حق کے راستے کو انہوں نے پکڑ لیا اور ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بنا دیے گئے. اور لوگوں کو یاد ہے اب تک ان کا حال کیا ہوا. میرے دوستوں، میں ان کے واقعات بیان نہیں کرنا چاہتا، بس میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں جو لوگ قبل گزر چکے ہم سے ان کے حالات ہمارے لیے عبرت ہیں. اور جو انبیاء کرام، جو نیک اللہ والوں کے ساتھ معاملات پیش آئے، جن سے اللہ راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنا، وہ اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا، وہ ہمارے لیے راہ راست پر چلنے کے لیے ذریعہ ہے. ان کی تعلیمات ہمارے لیے باعث شرف ہے، بلکہ ہمیں اپنے مقصد پر کامیاب ہونے کے لیے ان کی تعلیم ہمارے لیے ضروری ہے، ان کی سیرت ہمارے لیے اعلیٰ سیرت ہے میرے دوستو. تو ہمیں اپنے گزرے زمانے سے یہ درس اور سبق لینا ہے کہ مالدار ہم سے بھی بہت زیادہ لوگ تھے، ہم سے بھی زیادہ اعلیٰ عہدے دار تھے، ہم سے بھی زیادہ رتبے والے لوگ تھے اور ان کا روپیہ، ان کے پاس جو دولت تھی وہ ہمارے یہاں پر کوئی اہمیت نہیں تھی. وہ اتنی دولت کے مالک تھے، اللہ اکبر، کئی ہزار اونٹوں پر، کئی ہزار جانوروں پر، خچروں پر خالی ان کی دولتوں کی چابیاں، جس پہ تجوریاں، جس پہ مال دولت رکھی جاتی تھی، صرف چابیاں لا دی جاتی تھی. میرے دوستو، اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ پاک نے ان کو اتنی دولت دی مگر کیا کریں، یہ دولت کا نشہ بھی عجب نشہ ہے. یہ نشہ انسان کے ایمان کو لے جاتا ہے. اب دیکھیں ہمارے علاقے میں غریب ہو، اسے زیادہ اللہ دے دے. کچھ اللہ والے ہوتے ہیں واقعی وہ شکر بجا لاتے ہیں، اور مگر اللہ ماشاء اللہ، مگر روپیہ ایسی چیز ہے جب وہ آ جاتا ہے ایمان میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے. یاد رکھیے میرے دوستو، ایمان میں کمزوری، اللہ سے دوری اور تکبر، اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. ہم کون ہوتے ہیں تکبر کرنے والے؟ آج روپیہ آ جائے، آج پیسہ آ جائے، آج دولت مند ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ غریبوں کو کوئی بازو میں بٹھانا تک پسند نہیں کرتا، بلکہ بے عزتی کا باعث سمجھتے ہیں غریب کوئی آ کر بیٹھ جائے. اللہ نے وہ اسلام آپ کو دیا ہے، وہ دین، وہ قرآن آپ کو دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میرے دوستو، جہاں پہ نہ غریب، امیر، نہ اجمی، نہ عربی الگ الگ ہیں بلکہ سب برابر ہیں. کسی نے کیا ہی خوب لکھا، کہتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. عزیز میرے دوستو، یاد رکھیے اللہ پاک نے کافی دولتیں دی ہیں، تو جب دولت آئے تو تکبر نہ کیجئے، آپ لوگوں پر اپنا روب نہ جمائیں، کیونکہ یہ آپ کی دولت نہیں ہے. اس کا شکر ادا کریں جس نے آپ کو مالک بنایا ہے، جس نے آپ کو دولت دیا ہے. میرے عزیزو، اللہ پاک کے احسان پر خوش ہوا کریں. اے مالک، میں اس لائق نہیں تھا،
تو نے اس لائق بنا دیا، اس قابل نہیں تھا تو نے اس قابل بنا دیا۔ عزیز دوستو، اس رب کا شکر ادا کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں۔ آقا کریم وہ ہستی ہے جن کو اللہ نے مالک کل بنایا، حضور کو زمین آسمان تمام جہاں کے لیے رحمت بنایا۔ آقا کریم کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو صرف دنیا کے لیے نہیں، صرف لوگوں کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف اہل عرب کے لیے نہیں، بلکہ اللہ پاک فرماتا ہے رحمت للعالمین۔ اے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے پروردگار نے آپ کو صرف اور صرف کسی ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو عزیز دوستو، رب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہاں کے لیے رحمت و نعمت بنا کر بھیجا۔ سارے جہاں کے لیے رسول رحمت ہیں۔ میرے آقا کریم کو اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا اور آپ مالک کل ہیں۔ اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے، بناتے یہ ہیں۔ لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن، کون بچائے بچاتے یہ ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم آقا نگاہ فرماتے ہیں، امتی کے کام بن جاتے ہیں۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں کہ رسول اکرم کا غلام نوکر آپ کے در کا چاکر بڑا پریشان ہو، نبی آخر الزمان کو اس کی خبر نہ ہو۔ شاعر بلکہ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ آقا کو خبر پہلے ہوتی ہے، غلام کو درد کی خبر بعد میں ہوتی ہے۔ عزیز دوستو، مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ مالک دونوں جہاں، مالک کل ہیں۔ اللہ نے آپ کو مالک کل بنا کر ہم سب میں بھیجا ہے۔ عزیزو، تو یہ تکبر بڑی باریک بیماری ہے۔ بیماری اس لیے، یہ وبا اس لیے ہے، یہ وائرس اس لیے ہے۔ آپ کہیں گے تکبر بیماری، تکبر وائرس، تکبر وبا، یہ کوئی بات تو نہیں بنتی، مگر ہاں عزیزو یہ حقیقت ہے، یہی ریالٹی ہے، یہی حقیقت ہے۔ آپ سمجھیں یہ وہ تکبر ہے، اور جب یہ باریک، ایک دم باریک، اور یہ انسان سوچتا ہے میں تکبر سے بچ گیا، مگر اس کی شرارتیں اتنی باریک ہیں، اتنی پتلی ہیں، یہ کب نکل جائے آپ کے دل میں داخل ہو جائے یا آپ کو اس کا خود علم نہیں ہوگا۔ صوفیاء نے لکھا ہے تکبر بہت باریک چیز ہے، اور نفس کی شرارتیں اتنی ہیں جس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ سے دعا کیا کرے، اے میرے مالک تو نے عطا کیا ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اے رب قدیر مجھے تکبر سے بچا۔ اور تکبر یہ ہمارا کام نہیں، یہ تکبر تو اللہ کے لیے ہے۔ تکبر تو اسے ہے جس نے اس کائنات کی تخلیق کی ہے، اس کائنات کو بنایا ہے، اس کائنات کو کریٹ کیا ہے۔ تکبر تو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، بندوں کے لیے نہیں۔ تو تکبر ہو اس کے لیے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور ہم جو ایک نطفے سے پیدا ہوئے اور وجود میں آئے، اللہ نے ایک پانی سے بنا کر انسانی صورت میں کھڑا کر دیا، اب وہی رب جو ہمیں موت دے گا تو ہم تکبر کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ہم سے پہلے بھی لوگ آئے، وہ بھی ختم ہوئے، ہماری کہانی بھی کچھ سالوں میں ختم ہو جائے گی، تو اس کہانی کو میرے دوستو سنہرے پنوں سے لکھا جائے گا۔ اگرچہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر کے اللہ کو راضی کر لیا، اور آنے والے کل کے لوگوں کے لیے ایک نمونہ بن گئے۔ عزیز دوستو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا بنایا؟ رحمت للعالمین بنایا۔
मालिक दोनों जहां बनाया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने मालिक कुल बनाया, दोनों जहां का मालिक बनाया। शायर ने क्या खूब कहा, क्या ही खूब लिखते हैं, अल्लाह अल्लाह लिखते हैं। सरकार का दर है दरे शाह, तो नहीं है जो मांग लिया और भी कुछ मांग। जो लोग ये कहते हैं करम उनका है महदूद, उन लोगों की बातों पे न जा और भी कुछ मांग। सरकार अता करते हैं, गुलामों को इतना नवाजते हैं, गुलामों को इतना देते हैं जो बेहिसाब हैं। उनके दर्द सुना करते हैं और उनके दर्द का मदावा करते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में आराम फरमा रहे हैं, मगर गुलाम हिंद से आवाज दे तो उसको भी सुन लिया करते हैं। दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम।